اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کرے، یہ ویڈیو لائک کرے اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آخر تک دیکھے تاکہ آج کی عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے پیراگراف یا عبارت اور اس کے سوالات کے جوابات۔ اس کو تفہیم کہتے ہیں اور یہ جماعت نحم اور دہم دونوں کے پیپر میں جو کوسچن نمبر 2 ہوتا ہے اس کا پہلا جز یہ ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف یا عبارت دی جاتی ہے، پھر اس کے نیچے سوالات ہوتے ہیں اور انہی سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ تو پیراگراف آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ سفارش طلب سے نمٹنے کے کئی طریقے ہیں۔ بعض آدمی گلو خلاصی کے لیے نہایت فیاضی سے جھوٹا وعدہ کر دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، لیکن یہ بزدلوں اور مصلحت کوشوں کا طریقہ ہے۔ آپ ایسا ہرگز نہ کیجیے، ورنہ آپ کا بھی وہ حشر ہوگا جو ہمارے دوست کرشن چندر کا ہوا۔ اور قصہ کرشن چندر کا اس کی زبانی سنیے۔ ایک دفعہ میں لاہور میں ایک معمولی سا ٹیچر بن گیا، لیکن گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ پروفیسر ہو گیا ہوں۔ چنانچہ سفارشوں کا تھانتا لگ گیا۔ سب سے پہلے ایک پرانے ہم جماعت بلوچ خان آ گئے، بولے منشی فاضل کا امتحان دیا ہے، دوسرا پرچہ نکما ہوا ہے۔ پروفیسر قاضی صاحب ممتحن ہیں، انہیں کہہ کر پاس کرا دو۔ پروفیسر قاضی صاحب میری رسائی سے تو سراسر باہر تھے، لیکن بلوچ خاں کو ٹھالنے اور کسی حد تک اپنی پروفیسری کا روب جمانے کے لیے کہہ دیا، ارے قاضی وہ تو ہمارا لنگوٹیا ہے، تمہیں فرسٹ ڈویژن دلوا دیں گے۔ اس کے بعد بلوچ خان نے نتیجہ سنا تو فوراً لکھا، اب گاؤں میں نہ آنا ورنہ مار ڈالوں گا۔ تو عبارت آپ نے ملاحظہ کی۔ آئیے اب اس کے سوالات ملاحظہ کرتے ہیں کہ کس طرح سوالات بن سکتے ہیں، آپ کس طرح ان کے جوابات دیں گے۔ تو سوالات کچھ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ نمبر 1، بعض لوگ سفارش طلب سے گلو خلاصی کے لیے کیا کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے بزدلوں اور مصلحت کوشوں کا کیا طریقہ ہے۔ تیسرا سوال ہے کرشن چندر نے گاؤں میں کیا بات مشہور کی تھی۔ چوتھا سوال ہے کہ کرشن چندر کے پاس سب سے پہلے کون آیا اور کیا سفارش کی۔ پانچواں سوال ہے بلوچ خان نے کیا امتحان دیا تھا۔ چھٹا سوال ہے قاضی صاحب کے بارے میں کرشن چندر نے کیا کہا۔ ساتواں سوال ہے قاضی صاحب کے ساتھ کرشن چندر کا تعلق کیسا تھا۔ آٹھواں سوال ہے بلوچ خان نے نتیجہ سنا تو کیا کیا۔ اور آخری سوال ہے اس عبارت کا مناسب عنوان لکھے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ عبارت کس طرح ہوتی ہے اور اس کے سوالات کس طرح ہوتے ہیں اور آپ کو کیسے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اچھی طرح سیکھ چکے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئی عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔